الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس ہفتہ واری درس میں جس کا نام ہے اسلامک ریفلیکشنز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ہفتہ واری درس میں آئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس درس کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی درس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو الازہر فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف کراتا ہوں تاکہ ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے آپ سب لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ الازہر فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور ایک دعوت سینٹر ہے جس کے ذریعے غیر مسلمانوں میں دعوتی کام انجام دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ الازہر فاؤنڈیشن کی کئی سارے ایکٹیویٹیز ہے جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلامک ریفلیکشنز آج کی طرح ہر سیٹرڈے صلاۃ المغرب کے بعد الازہر فاؤنڈیشن میں ہفتہ واری درس ہوتا ہے جس میں ہم ہر ہفتے مختلف علماء کو، مختلف مقررین کو بلاتے ہیں اور الگ الگ موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹینڈر کڈز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی آنے والی جنریشن کو، اپنی آنے والی نسل کو اسلامک ایجوکیشن دینا، اسلامک تربیت دینا ہمارے اوپر فرض ہے اور یہی ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ الازہر فاؤنڈیشن 5 سے 12 سال کے بچوں کی اسلامک ایجوکیشن کے لیے ہر سنڈے صبح 11:15 سے 12:30 تک، میں پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، ہر سنڈے صبح 11:15 سے 12:30 تک 5 سے 12 سال کے بچوں کے لیے اسلامک ایجوکیشن دیتا ہے۔ ٹینڈر کڈز کے نام سے ایک پروگرام کنڈکٹ کرتا ہے جس میں انہیں انبیاء کے قصے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے واقعات اور کئی سارے چیزیں سکھائی جاتی ہے جس میں عقیدہ اور عبادت کا طریقہ بھی ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن ٹیکنالوجی کی طرف کافی مائل ہے، اس لیے الازہر فاؤنڈیشن ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے انہیں پروجیکٹر پر انسپائرنگ اور انٹریکٹیو ویڈیوز دکھاتے ہیں اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بھی دکھاتے ہیں جس سے وہ لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں اور کافی سیکھتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنے بچوں کو اس پروگرام میں بھیجیے اور ہماری اس ایکٹیویٹی سے فائدہ حاصل کریں۔ دعویٰ ایجوکیشنل ورکشاپ، اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے الازہر فاؤنڈیشن کی جانب سے دعویٰ ایجوکیشنل ورکشاپ کنڈکٹ کیا جاتا ہے جس میں انہیں پبلک سپیکنگ سکل سکھائے جاتے ہیں اور کمپیریٹیو ریلیجن بھی سکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ غیر مسلمانوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ورکشاپ اب تک UK، شیلانگ، حیدرآباد وغیرہ اور کئی سارے جگہ کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ شیڈز آف اسلام ہر سنڈے صلاۃ العصر کے بعد الازہر فاؤنڈیشن میں انگلش میں پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو لائیو سٹریمنگ یعنی حیدرآباد سے باہر کے جو اسکالرز اور اوریٹرز ہیں ان کا الازہر فاؤنڈیشن میں لائیو لیکچر سنایا جائے گا، اسکریننگ جس میں آپ کو ڈیبیٹس، ڈاکیومنٹریز وغیرہ دکھائے جائیں گے، اسلامک پریزنٹیشنز اور اوپن لیکچرز۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں عورتوں کے لیے بھی پردے کا خاص انتظام ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں فیس بک اور یوٹیوب کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر تھوڑی دیر کو فریج کھول کر دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے یا نہیں۔ اسی طرح فیس بک اور یوٹیوب کے بھی استعمال ہے۔ ہمارا آج اس امت کا نوجوان ہر 5 یا 10 منٹ کو فیس بک کھول کر دیکھتا ہے، یوٹیوب کا استعمال کرتا ہے کہ اس میں کچھ خاص ہے یا نہیں۔ الازہر فاؤنڈیشن کا ایک خود کا فیس بک پیج ہے جس پر ہم اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں ہمارے لیکچرز کے بارے میں اور کئی سارے چیزیں۔ آپ میں سے جو کوئی بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں آپ ہمارے اس پیج کو لائک کریں اور ہمارے اپڈیٹ سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح الازہر فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر ہمارے جو بھی پروگرام شوٹ ہوتے ہیں جیسے اسلامک لیکچرز، پروموز، ٹیزرز وغیرہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، آپ ہمارے ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح الازہر فاؤنڈیشن کے اور بھی کئی سارے ایکٹیویٹیز ہیں جیسے قرآن کا غیر مسلمین میں تقسیم کرنا، دعویٰ گفٹ پیکس، سسٹرز ارینا، اسلامک ہیلپ لائن وغیرہ۔ یہ تھے الازہر فاؤنڈیشن کے کچھ ایکٹیویٹیز۔ آج کے درس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے رحمت الہی۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے شیخ حبیب الرحمن کو دعوت دی اور الحمدللہ شیخ حبیب الرحمن نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور الازہر فاؤنڈیشن آئے۔ اس سے پہلے کہ شیخ تقریر کریں میں آپ سب کو ان کا تعارف کراتا ہوں۔ شیخ حبیب الرحمن کو آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگوں کو آپ کی تقریر کا بے صبری سے انتظار تھا۔ شیخ حبیب الرحمن دارالعلوم غوث اعظم سے پڑھے ہیں، مگر تحقیقی ذہن رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور فی الحال آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ شیخ فی الوقت جامعہ منصورہ مغل پورہ میں پڑھتے ہیں
اور مسجد راشد اور مسجد فرقان کے مقرر بھی ہیں۔ شیخ کی علم اور آپ کی تقریر کے انداز سے کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس لیے آپ کو کئی جگہ دعوت دی جاتی ہے تقریر کرنے کے لیے۔ شیخ الازہر فاؤنڈیشن میں کئی بار تقریر کر چکے ہیں مختلف موضوعات پر۔ آپ کے موضوعات تھے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی حقیقت، دعوت توحید کے لیے صحابہ اکرام کی قربانیاں، دنیاوی زندگی کی حقیقت، فکر آخرت اور دل کا بغار۔ اور آج آپ کا موضوع ہے رحمت الہی۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ ایک ایوریج انسان ریسرچ کے مطابق ہر دن کم سے کم 200 سے 300 لیٹر پانی یوز کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ہمارے پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی رحمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے اگر آج ہمیں اللہ یہ ہاتھ نہیں دیتا تو آج ہم کہاں رہتے، ہمیں آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دیتا تو آج ہم کہاں رہتے۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ حبیب الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کی شروعات کریں جس کا موضوع ہے رحمت الہی۔ شیخ حبیب الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم او كما قال علیہ السلام۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ وہ رب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری کی ساری زمین رائے کے دانے کے مانند ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے۔ قیامت کے دن جس کے دوسرے ہاتھ میں ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت الہی ایک ایسا موضوع، اللہ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اور پھر جس پر رب کی رحمت نہ ہو وہ انسان اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوگی تو پھر رب کی رحمت نہ ہونے کے سبب وہاں بھی ناکامی اور نامرادی نصیب ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو ڈھانپ لے۔ حقیقی معنوں میں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات میں سے ہیں جن کو میں اور آپ ہمیشہ سے سنتے اور سیکھتے آ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اہل تفسیر نے بیان کیا الرحمن یہ بھی رحم سے نکلا ہے، اور الرحیم یہ بھی رحم سے ہی مشتق ہے، لیکن الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دنیا میں بسنے والی تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یہ تمام پر رحمت کرتا ہے۔ دنیاوی تمام مخلوق کے لیے رحمان کی صفت عام کر دی گئی، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے جانور ہو یا انسان ہو یا جنات ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، تمام کی تمام مخلوق اس رحمان کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ اور الرحیم جو ہے یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے، یہ اہل توحید کے لیے خاص ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کے ذریعے مومنوں پہ رحم فرمائے گا۔ الرحیم ایمان والوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بنا دے۔ میرے دوستو، دنیا میں جو رحمت ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، والجبال اوتادا، اور پھر جو پہاڑ ہوتے ہیں اس کی میخیں بنا دی گئی۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو زمین ہلنے لگتی ہے، زمین میں زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم میں جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا ہے۔ لوگو، اگر ہمارا رب ہم سے نیند کو چھین لے، اگر ہمیں نیند نہ آئے تو بتائیے میرے اور آپ کی حالت کیا ہو جائے گی۔ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کا سامان بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اتنا ہی نہیں، تمہارے اوپر آسمانوں کو مزین کر دیا ہے۔ کیسے مزین کیا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں سے مزین کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اللہ تعالیٰ پھر سورج کا تذکرہ کر رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر آسمان سے وہی تو بارش کو نازل کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ کوئی ہے اس کے علاوہ جو آسمانوں سے بارش کو نازل کر سکے؟
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. اور جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہی رب العالمین ہے اس بارش کے ذریعے سے پودے اور باغات اگا دیتا ہے جس سے کہ میں اور آپ روزی حاصل کرتے ہیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، اور سورہ نحل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو گے یقیناً تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکو گے. کیسی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے. سماعت کے لیے اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، بصارت کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائے ہیں. کون ہے جو اگر اللہ ہماری بصیرت کو چھین لے، اگر اللہ ہماری آنکھوں کی اس روشنی کو چھین لے تو کون ہے ہمیں پھر سے اس روشنی کو عطا کرنے والا؟ ہرگز کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے سینے میں دل دیا ہے جو دھڑکتا ہے. اللہ ہماری سانسوں کو وقت مقررہ پر چلاتا ہے. اگر اللہ ہماری سانسوں میں تکلیف پیدا کر دے تو پھر کون ہے جو ہمیں آسانی سے سانسیں مہیا عطا فرما دے. وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یقیناً اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو ہرگز میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر پا سکتے. میرے دوستو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها 100 الرحمہ. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت کو پیدا کیا، جب اپنے رحم کو بنایا تو اللہ نے اسی دن اس کے 100 حصے بنا دیے. کتنے؟ 100 حصے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. 99 حصوں کا خزانہ اللہ کے یہاں موجود ہے، اور ایک حصے کو رب العالمین نے اپنے رحمت کے ایک حصے کو تمام مخلوق میں بانٹ دیا ہے. اسی حصے کی سبب ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وحشی جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، جانور آپس میں محبت کرتے ہیں. اسی حصے کا نتیجہ ہے. اسی حدیث میں اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر ایک کافر کو، اگر ایک اللہ کے نافرمان کو، ایک اللہ کے دین سے دور رہنے والے کو اگر اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو پھر وہ کافر اللہ کی جنت سے ہرگز نا امید نہیں ہوگا. اتنی بڑی ہے ہمارے رب کی رحمت کہ ایک اللہ کا نافرمان بھی اگر اسے پتہ چل جائے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ رب کی جنت سے ہرگز نا امید نہیں ہوگا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پھر ایک مومن کو اللہ کے عذاب کے بارے میں معلوم ہو جائے، اسے پتہ چل جائے رب کا عذاب کتنا خطرناک ہے، کتنا خوفناک ہے، اگر ایک اہل ایمان کو، ایک اہل توحید کو اللہ کے عذاب کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کا خوف اس سے ہرگز دور نہیں ہو پائے گا. دونوں حالتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اتنی وسیع ہے کہ نافرمان بھی اگر اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچے گا جنت سے نا امیدی نہیں رکھے گا، اور پھر فرما بردار جب اللہ کے عذاب کے تعلق سے سوچے گا تو یقیناً وہ جہنم سے بے خوف ہرگز نہیں ہوگا. یہیں پر بات بس نہ ہوئی میرے دوستو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے ان رحمتی غلبت غضبی. لوگوں مایوس نہ ہونا، تم رب کے عذابوں سے خوف نہ کھانا، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کرنا. مالک بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے ان رحمتی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے. اللہ اکبر. ہمیں کتنا رب کی رحمت کے لیے تڑپنا چاہیے، ہمیں کتنا رب کی رحمت کے لیے جستجو کرنی چاہیے، کتنی التجائیں کرنی چاہیے. رب بیان کر رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے. کتنے لوگ ہیں جو رب کی رحمت کے لیے
اللہ سے مناجات کرتے ہیں, اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے میں بے شک بہت ہی بڑا بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں. اعلان کر دیجئے میرے بندوں کو کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے, وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اتنا ہی نہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جس طرح سے گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. آگے اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں, رب تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. اور یہیں پہ بس نہ کیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگو مالک فرماتا ہے کہ جب تم یاد کرتے ہو رب تمہیں یاد کرتا ہے, اور جب تم تنہائی میں یاد کرتے ہو تمہارا رب بھی تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہے, اور جب تم اللہ کو بھری مجلس میں یاد کرتے ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے. معمولی بات نہیں ہے, ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے, ہم اہل ذکر میں اپنے آپ کو شمار کرتے, ہمارا رب ہمیں فرشتوں میں یاد کرتا, لیکن ہم اہل ذکر میں تو شامل ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اتنا ہی نہیں, جب وہ مجلس میں یاد کرتا ہے میں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں, وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے. رب فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں, اور جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور وہ میری رحمت کی طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. یہ ہے رحمت الہی. قربان جائیے رب کی رحمت پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معاملے میں اتنا رحیم ہے, لوگوں تم چل کر آتے ہو میری رحمت میں تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں. وہ اللہ قیامت کے دن جس کے ایک ہاتھ میں ساری کی ساری زمین ہوگی اور ایک ہاتھ میں 7 آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. اے بندے تو یاد تو کر سہی, تو دیکھ, تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ مہینوں گزر رہے ہیں, رب کے گھر کی طرف صبح فجر میں نکلنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. اسی امید میں مہینوں گزر رہے ہیں کہ کل پڑھ لیں گے, کل پڑھ لیں گے, کل پڑھ لیں گے. نہیں میرے دوستو, ہمیں اٹھنا ہوگا. رب کی بندگی کے لیے یہ زندگی ملی ہے. جب تم رب کی بندگی کرو گے تو رب کی رحمت تم پر نازل ہو جائے گی. نہیں سنا واقعہ بڑا مشہور ہے, صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آسمان سے رب نے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے. میرا موضوع کچھ اور ہے, میں کہیں اور لے جانا پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ان کے گناہ بہت ہو چکے ہیں. کئی مرتبہ انہوں نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے, ان کی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں ہے. میں تھوڑا تفصیل میں لے جانا چاہتا ہوں. بہت گناہ ہو رہے ہیں, آنکھوں کی حفاظت نہ ہو رہی ہے, قدم برائی کی طرف چل رہے ہیں, کئی مرتبہ نافرمانی ہوئی ہے. زندگی کے کئی سال کی, کوئی 25 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 60 برس اس نے اپنی زندگی کے دیکھ لیے. بہت گناہ ہو چکے ہیں, حد سے زیادہ گناہوں میں ڈوب چکا ہے. مالک بیان کرتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے میرے بندے مایوس نہ ہو جا. تو توبہ کر لے, تو گناہوں کی مغفرت مان لے. آج اسی الاثر فاؤنڈیشن کی مجلس میں سے تو یہ ارادہ کر لے کہ آج سے میں نمازی بن جاؤں گا, آج کے بعد کبھی رب کی نافرمانی نہیں کروں گا, کبھی اپنے آنکھوں کو غلط جگہ نہ اٹھاؤں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو یہ عزم کر لے اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. رب بیان کرتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو عزم تو کر لے, تو اللہ کی رحمت کے قابل اپنے آپ کو تو بنا لے, تو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والا تو بن جا.
یقیناً رب کی رحمت ہم سب پر غالب آ جائے گی. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. ایک شخص بہت بڑا گنہگار تھا. بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سنا رہے ہیں. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کتاب التوحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت گناہ کیے، موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹو میں نے زندگی میں کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کہا بابا جان پھر کیا حکم ہے؟ کہا جب میری موت واقع ہو جائے میرے بدن کو لے جا کر جلا دینا، اور اس کی جو راکھ ہوگی اس کو آدھی راکھ کو خشکی میں ملا دینا اور آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا. دیکھیے کیسا خوف طاری ہو رہا ہے. آخری لمحے میں رب کا خوف، رب کی خشیت ایسی طاری ہو گئی. اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹو میرے جسم کو جلا کر آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا اور آدھی کو خشکی میں بہا دینا. رب کی رحمت دیکھیے، رب نے خشکی کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ذرات کو جمع کر دیا جائے. خشکی نے اس گناہگار بندے کے ذرات کو جمع کر دیا. اور رب کے لیے کیا مشکل ہے، کن فیکن کا مالک ہے رب العالمین. رب نے پانی کو حکم دیا، اے سمندر کی موجوں میرے بندے کے ذرات کو جمع کر دو. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں سارے ذرات کو جمع کر دیا گیا. رب نے اس کو وجود بخشا. کہا میرے بندے تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو نے ایسی وصیت کی کہ تیرے بدن کو جلا کر تیری راکھ کو مٹی میں اور پانی میں ملا دیا جائے؟ بندہ روتا ہوا کہتا ہے من خشیتی، کہا اللہ وانت عالم، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. من خشیتی کہا تیری خوف کی وجہ سے میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی جو جس سے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی اس خشیت کو دیکھ کر کہتے ہیں جا میں نے تجھے مغفرت کا پروانہ لکھ کر دے دیا ہے. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. آخری لمحے میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہوئی، رب سے خوف کھانے والا بن گیا، رب سے ڈرنے والا بن گیا. رحمت الہی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. رحمت الہی، رب سے ڈرنے والے بن جائیے. منمانی زندگی نہ گزاریے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے. رب کی بندگی میں زندگی گزاریے، رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ابن ماجہ کی صحیح حدیث کتاب السنہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالی اہل الارض اور اہل السماء آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے. لوگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مخلوق کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ اللہ کا مخلوق پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت تمہارے اعمال سے بہتر ہے. تم اپنے اعمال پہ نہ اترانا، تم اپنی نمازوں پہ نہ اترانا، تم اپنے حاجی ہونے پہ نہ اترانا، تم اپنے صدقہ و خیرات پہ نہ اترانا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے اعمال سے بہتر رب کی رحمت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يدخله عمله الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کا کیا معاملہ ہوگا، کیا آپ پر بھی یہ بات آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یقیناً میں بھی اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ میرا رب مجھ پر اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ اکبر. جس پر رب کی رحمت ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. صحیح مسلم کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث بڑی طویل ہے لیکن میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا. اللہ اکبر. رحمت الہی کو دیکھیے.
99 قتل اس نے کیے تھے، ایک کم 100. توبہ کا دل میں خیال آیا، رب کی خشیت دل میں جاگ اٹھی، اللہ کی معرفت اس کے دل میں جب آ گئی، توبہ کے لیے نکل کھڑا ہوا. کہا لوگو میں بڑا بدکار ہوں، گناہگار ہوں، میں نے بہت قتل کیے ہیں، لیکن رب کی خشیت دل میں آ رہی ہے، رب سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں مقام پر اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، تو وہاں چلا جانا. وہ نکل کھڑا ہوا، راہب کے پاس گیا، اس عبادت گزار کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا میرے بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بھائی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کو دیکھ کر ان کو سمجھانے کی بجائے ان پر فتووں کی بارش شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس بھائی نے بھی فتویٰ دیا، اس راہب نے بھی کہا کہ ہرگز نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں اور توبہ کی امید کرتا ہے، ہرگز تیری توبہ قبول نہ ہوگی. اس شخص کو غصہ آیا، لے 99 پہلے کر چکا ہوں، تجھ سے سنچری پوری کرتا ہوں. قتل کر دیا اس کا. اللہ اکبر. میں اور آپ کیسے محاسبہ کرتے ہیں؟ رحمت الہی کو ہم نے کتنا جانا ہے؟ ہم نے صحیح معنوں میں رب کے قرآن میں تدبر ہی نہیں کیا. میرا ایمان ہے اللہ کا قرآن سارا کا سارا پڑھ کر دیکھیے، سارا کا سارا رحمت الہی سے بھرا پڑا ہے. اللہ اکبر. اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، میرا خالق بڑا رحیم ہے، مجھے نکلنا چاہیے. وہ آگے بڑھتا ہے، پوچھتا ہے بھائی میں 100 لوگوں کا قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ایک بندہ ملتا ہے، اللہ کا کہتا ہے کہ یہاں سے بہت دور نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلا جانا، اور وہاں پر ایک عالم رہتے ہیں، بڑے اللہ والے رہتے ہیں، ان کے سامنے تو اپنی اس بات کو رکھنا. وہ نکل پڑتا ہے، اور رب کی رحمت کو اپنے دل میں سمائے ہوئے نکل پڑتا ہے. وہ اللہ سے ایک امید لے کر نکلتا ہے، وہ اللہ سے لو لگا کر نکلتا ہے. اس کے دل میں رب کی خشیت سما چکی ہے، اور آنکھوں میں آنسو لے کر نکلتا ہے. ہوتا کیا ہے، ابھی راستہ ہی طے کرتا ہے، اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے. رب تعالیٰ ابھی توبہ نصیب نہیں ہوئی، موت کے فرشتے نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. اللہ اکبر. رحمت الہی کو دیکھیے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک طرف رب کے غضب کے فرشتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے، اور ایک طرف رحمت کے فرشتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہیں لے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کا بندہ توبہ کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. دوسرے فرشتے کہتے ہیں ہرگز نہیں، اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ اس کا رب راضی ہو جائے. رب کی رحمت الہی کو دیکھیے، اچانک اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی شکل میں تیسرے فرشتے کو بھیج دیتا ہے. انہیں نہیں پتا، ان دونوں فرشتوں کے گروہوں کو نہیں پتا تیسرا جو شخص آ رہا ہے وہ آدمی نہیں بلکہ رب کی رحمت کا فرشتہ نازل ہو چکا ہے. فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی ایک کام کیجئے، آپ لوگ زمین کو ناپ لیجئے، اگر یہ گناہوں والی بستی کے قریب رہا تو بے شک غضب والے فرشتے تم لے جانا، اور اگر رحمت والی بستی کے طرف رہا، توبہ کا فاصلہ اس کا کم رہا، اس سے اس کا ڈسٹنس کم رہا، تو پھر یہ توبہ کے فرشتوں کی طرف جائے گا. اور ناپا جاتا ہے. اور رب کی رحمت دیکھیے، مفسرین بیان کرتے ہیں رحمت الہی کو جوش آ گیا. آخری لمحے میں جو خشیت پیدا ہوئی، رب کی رحمت ایسے نازل ہوئی، رب نے حکم دیا. شارحین حدیث بیان کرتے ہیں اے زمین سمٹ جا. زمین سمٹ گئی. جب ناپا گیا تو توبہ والا راستہ قریب پڑ گیا، اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. یہ ہے رحمت الہی. ہم اللہ سے خشیت کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ رب کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی. رب نے آدمی کی صورت میں فرشتے کو بھیج دیا میرے دوستو. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. کچھ قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا.
اچانک اللہ کے نبی کی نظر ایک عورت پر پڑی. وہ عورت کچھ تلاش کر رہی تھی, مجموعے میں اسے کچھ ڈھونڈنا وہ چاہ رہی تھی. اچانک اس کا ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا. اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. صحابہ کی طرف اللہ کے نبی متوجہ ہوئے, کہا لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کوئی ماں اپنے معصوم کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا, اللہ کے نبی اس کا اگر بس چلے, جب تک اس کا بس چلے گا تب تک تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو جان لو یہ ماں جتنی شفیق جتنی رحیم اپنے اس بچے کے لیے ہے, اس سے کہیں زیادہ درجے رب العالمین اپنے ہر بندے کے لیے رحیم ہے. تم رب کی رحمت کے ماننے والے تو بن جاؤ, تم در در پہ نہ جھکو, تم ایک در پہ جھکنا شروع کر لو, رب کی رحمت ہمارے نصیب میں آ جائے گی. میرے دوستو یقین جان لیجئے ہمارا رب بہت ہی بڑا غفور الرحیم ہے. صحابہ اکرام کی خشیت کا یہ عالم تھا. صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر زارو قطار رویا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی خشیت کو دیکھ کر کئی مرتبہ آیتیں نازل کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک جو میرے دوست ہیں جو میرے ولی ہیں جن کے سینے میں میری محبت سما چکی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ وہ غمگین ہوں گے نہ غمزدہ ہوں گے, نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. میرے دوستو سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ابھی رحمان کی صفت بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ساروں کے لیے رحمان ہے, ساری مخلوق کے لیے رحمان ہے. اور رحیم کس کے لیے ہوگا؟ سورہ احزاب میں نے آپ کے سامنے بتائی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے رحیم ہے. آخرت میں رحمت ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی. کثرت سے اپنے گناہوں کے توبہ کرنے والے ہیں. ایمان والوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے, ان کے سینے میں رب کی توحید ہوگی, یہ اللہ پر ایمان لانے والے بنیں گے. لیکن جب کثرت سے توبہ کریں گے تو مالک کا اعلان ہے ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور ہم ہیں کہ اپنے گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. زندگی گزر رہی ہے, ہم اللہ سے توبہ ہی نہیں کرتے. ہر روز ہر دن ہر لمحہ ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں. اتنی کثرت سے آج کی تاریخ میں گناہ ہو رہے ہیں کہ پچھلی تاریخ انسانیت کی اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس سے پہلے کبھی اتنی اللہ کی نافرمانی زمین پر نہ ہوئی جتنی کی آج ہو رہی ہے. پھر بھی لوگ گناہوں میں ڈٹے ہوئے ہیں. کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر جب پکڑ فرمائی, جب پچھلی قوموں نے گناہ کیا تو ان کی توبہ کا کیا سبب بنا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کس طرح سے تجویز کی. سورہ بقرہ دیکھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آج میں اور آپ بھی گناہ کرتے ہیں نا. اس سے پہلے پچھلی قوموں سے بھی گناہ سرزد ہوا. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا, بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, رب نے کہا تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. اور توبہ کس طرح سے ہوگی؟ لوگوں ہماری توبہ کا طریقہ اللہ نے کیا تجویز کیا ہے میں بتاؤں گا اس روایت کے بعد کہ ہماری توبہ کا طریقہ کیا تجویز کیا گیا ہے. لیکن بنی اسرائیل کی توبہ رب بیان کرتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تمہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. تمہاری توبہ کا طریقہ یہ ہوگا تم میں سے آدھے لوگوں کو قتل کریں گے, اور جب تم قتل کرو گے اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا.
یہ توبہ کا طریقہ تھا. اور اللہ نے ہم پر کیسی رحمت نازل فرمائی. لوگو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں رب تعالیٰ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رب تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے لیے رات کے آخری پہر پر, اے بندے گناہ تو نے کیا ہے, نافرمانی تو نے کی ہے, توبہ تجھے مانگنی ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ کو سننے کے لیے عرش سے آخری پہر پر رات میں آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے. گناہ ہم نے کیے ہیں, نافرمانی ہم نے کی ہے, غلطی ہماری ہے, اور ہم توبہ چاہتے ہیں, ہم رحمت الہی چاہتے ہیں. ارے ہم بستر سے اٹھ کر دیکھیں, ہم یہاں بستر سے اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان عرش سے آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت الہی, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں. اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ, جب آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی دعاؤں کا مانگنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کا اعلان کر دوں گا, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں, رحمت الہی کا عالم دیکھیے, اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک آدمی ایک اونٹ پر اپنا سارا کا سارا سامان لے کر نکل پڑتا ہے, اور جب وہ بیابان میں نکل جاتا ہے تو اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے, سارا سامان اس پر ہوتا ہے. اب وہ گھبرا جاتا ہے, اسے موت سامنے دکھائی دینے لگتی ہے, نہ کھانے کے لیے کوئی سامان ہے, نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے, وہ بڑا بیتاب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بڑا بیتاب ہو جاتا ہے, اسے سامنے اپنی موت نظر آنے لگتی ہے, اچانک اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور پھر وہ نیند میں سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب اٹھ کر بیٹھتا ہے وہی اونٹ اس کے سامنے سارے سامان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اس اونٹ کو دیکھ کر اسے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے. یہ رحمت الہی ہے. ہم اللہ سے توبہ کرنے والے تو بن جائیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش پر تڑپنے والے تو بن جائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, بڑی فاحشہ, بڑی بدکار تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدکار عورت تھی, لیکن ایک کنویں سے اس کا گزر ہو رہا تھا. اس نے دیکھا ایک کتا اس کنویں کے اطراف پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے, اتنا مچل رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کی موت واقع ہو جائے. اس بدکار عورت کو اس کتے پر رحم آیا. اس نے کیا کیا, اپنے موزے کو نکالا, موزہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, اپنے ساکس کو نکالا اور اس میں سے پانی کو نکالا. اس کنویں سے پانی کو نکال کر اس کتے کی پیاس کو اس بنی اسرائیل کی عورت بجھا دیتی ہے. رب کو اس کا اتنا سا عمل اتنا پسند آ جاتا ہے, اس کے اس عمل کے بدلے اللہ اپنی رحمت کو اس پر نازل کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بن جائیں, اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بن جائیں. آج ہم جانور تو جانور, ہمارا سلوک تو انسانوں کے ساتھ بھی درست نہ رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث, من لا یرحم لا یرحم, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا, لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو, عرش والا تم پر رحم کرے گا. ایک جانور کی پیاس بجھانے پر رب نے جنت کا پروانہ دے دیا,
اور ہم جانور تو جانور انسانوں کا تک خیال نہیں رکھتے. ہمارا سلوک آج انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہمارا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہمارا سلوک ہماری بستی والوں کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہمارا سلوک ہمارے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہمارا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ بیٹا جوان ہو چکا ہے, بیٹا باپ کے برابر ہو چکا ہے, باپ کو ایک آس ہوتی ہے میرا بیٹا میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا, لیکن یہ نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. قسم ہے رب محمد کی, اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے ہرگز وہ رحمت الہی کا حقدار نہیں بن سکتا. ہمارا سلوک کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث, انا الرحمن, لوگوں میں رحمان ہوں اور رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا ہوں. جو صلہ رحمی کرتا ہے, جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے, آپس میں قرابت داریاں جوڑتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جوڑوں گا. اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے, جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے, تو میں بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر کر کاٹ دوں گا. ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئے, ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے والے بن جائے. جو رشتہ داریوں کو جوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جوڑیں گے. آئیے, آخرت میں نے رحیم کا تذکرہ کیا. اللہ الرحیم ہے, اور کس کے لیے رحیم ہوگا؟ میں نے بتایا توبہ کرنے والوں کے لیے رحیم ہو گیا. 99 قتل کرنے والے کا میں نے ذکر کیا. ایک اور واقعہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے, بڑا طویل ہے لیکن یاد دہانی کر کر گزر جاؤں گا کیونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ تمام تفصیل کو آپ کے سامنے رکھوں, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ قیامت کے دن الرحیم ہوگا. وہ عورت کو یاد کیجئے جس سے گناہ ہو گیا تھا, نبی کے پاس چلی آئی تھی, نبی نے اسے بھیج دیا تھا, واپس ٹال دیا تھا شاید کہ توبہ کر لے, لیکن بار بار آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے پیٹ میں ابھی معصوم پل رہا ہے, جا اس کی ولادت کے بعد آنا. واقعہ بڑا طویل ہے. وہ عورت گزر جاتی ہے, وہ اللہ کی بندی توبہ کے لیے اتنی بے چین ہو جاتی ہے, توبہ تو کر لیتی ہے لیکن دل کو قرار نہیں آتا. آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن رب کی توبہ کا خیال نہیں آتا. وہ عورت توبہ کر چکی تھی, اللہ کے نبی کے پاس اپنے معصوم کو لے کر آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام اس معصوم کو دیکھ کر کہتے ہیں بی بی جاؤ, چلی جاؤ, اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ جب یہ کھانے لگ جائے تب آنا. وہ نبی کے وعدے کو سمجھ جاتی ہی, کاش کہ رب سے توبہ کر لیتی ہی, لیکن ایمان والی عورت ہے, نبی ٹالنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کے فیصلے کے خلاف نبی فیصلہ نہیں کر سکتے. نبی کھل کر نہیں بولے لیکن کہا جا اپنے بیٹے کی پرورش کرنا. بیٹے کی ولادت کے بعد آئی, کہا جا اس کی پرورش کرنا. کچھ دن گزر گئے, کچھ مہینے گزر گئے, بیٹے کو بڑا کیا, بیٹا روٹی کھانے لگ گیا, دوڑتی ہوئی نبی کی بارگاہ میں آئی, کہا اللہ کے حبیب میرا بیٹا ابھی کھانے لگ گیا ہے, مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی رجم کی سزا متعین کرتے ہیں, وہ مارا جاتا ہے. اس توبہ کرنے والی کو جب مارا جاتا ہے اس کے خون کے چھینٹے اڑ کر ایک صحابی پر پڑتے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں کتنا نجس اور گندا اور پلید خون ہے. صحابی کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں, وہ صحابی اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا خالد بن ولید سے کہا خالد تم اس عورت کے بارے میں کہتے ہو, قسم ہے مجھے نبوت دینے والے کی, اگر اس عورت کی توبہ کو سارے مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے اللہ اس کی توبہ کے سبب سب کی مغفرت فرما دے گا. اللہ سے توبہ کرنے والے, اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے رحیم ہوگا. اور پھر کس کے لیے؟ قیامت کے دن خالص اللہ پر توکل کرنے والے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 لوگ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن بغیر حساب کے رب کی جنت میں داخل کیے جائیں گے. کوئی حساب نہیں ہوگا, کوئی پوچھ نہیں ہوگی, کوئی سوال نہیں ہوگا,
کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. 70,000 لوگ اس امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. نہ داغ لگاتے تھے, نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے, نہ شگن لیتے تھے, بلکہ اہل توحید جب توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے, جب اللہ پر خالص توکل کریں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اہل توحید کو جو صرف اللہ پر خالص توکل کرتے تھے 70,000 موحدین کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. صحابی رسول عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے حبیب رب سے دعا کیجئے کہ ان 70,000 میں مجھے بھی داخل فرما دیں. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور دوسرے صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا عکاشہ تم انہی میں سے ہو. دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے. کہا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے جا چکا, اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان 70,000 میں جگہ عطا فرمائے. وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر خالص توکل کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک بندہ جب زمین بھر کر گناہ کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے, اس بندے کو اللہ اپنے قریب کر لیں گے. جب بندہ قریب ہوگا سارے کے سارے گناہ اس کے ہوں گے, تا حد نگاہ اس کے گناہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے کیا تجھے اس گناہوں سے انکار ہے؟ بندہ کہے گا لا اللہ ہرگز نہیں, مجھے اس گناہوں سے انکار نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, آج ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اے اہل توحید جنہوں نے رب پر توکل کیا خوش ہو جائیے. اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو یہ کہیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, بندہ کہے گا اللہ اتنے گناہ بھرے پڑے ہیں, وہ ایک نیکی کیا کام آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کے توحید کے پرچے کو منگائیں گے, وہ فرشتے اس توحید کے پرچے کو لائیں گے, ایک پلڑے میں سارے گناہ رکھ دیے جائیں گے, زمین بھر کر گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, اور وہ توحید کا ایک چھوٹا سا پرچہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اے کاش کہ کوئی امت کو سمجھاتے, اے کاش کہ اہل توحید اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے, اے کاش کہ رب کی توحید ساری انسانیت کو سکھلاتے. تم سے گناہ ہو رہے ہیں, تمہارا رب اپنی رحمت کے ساتھ تم سے ملاقات کرے گا, لیکن تم اپنے آپ کو رب کی بندگی سے وابستہ کر لو, تمہارے سینوں میں توحید آ جائے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ توحید پر فرمائے. رب کی توحید وہ مومن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں نقل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور مومن کو قریب کریں گے اور اپنی رحمت کے سائے میں اسے ڈھانپ لیں گے. اسے بتائیں گے یہ جو گناہ دیکھ رہا ہے کیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں؟ مومن گھبراتا ہوا کہے گا اللہ ان گناہوں سے کوئی انکار نہیں ہے, بے شک یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں. لیکن وہ مومن ہوگا, اس کے دل میں رب کی توحید ہوگی, وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا, وہ اللہ پر ایمان کرنے والا ہوگا. جب وہ گناہوں کا اقرار کرے گا, جب وہ توحید کے علم کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اللہ کہے گا میرے بندے تو نے بے شک دنیا میں بہت گناہ کیے ہیں, میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا, جا آج اس محشر کے میدان میں تیری مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. رحمت الہی میرے دوستو, وہ سمجھے گا میں تو ہلاک ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کا پروانہ دے دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. چند دو باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کے جب فیصلے کر دیں گے اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے. بڑی اہم حدیث, بڑی طویل ہے, بات کو مختصر کروں گا.
اللہ تعالیٰ جب جنت و جہنم کے فیصلے کر دیں گے رب تعالیٰ خود تجلی فرمائیں گے. ذرا توحید کی دولت کو دیکھیے. اور دوزخیوں جب لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے, جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, ساری سفارشیں ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے, فرشتوں کو حکم دیں گے, رب کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے, اے فرشتوں جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے سینے میں میری توحید تھی اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. وہ کسی کے در پہ نہ جھکا, وہ کسی کو اللہ کے سوا کی مشکل کشا نہ مانا. اس کا غریب نواز بھی اللہ تھا, اس کا بندہ کو نوازنے والا بھی اللہ تھا. وہ حاجتیں مانگتا تو اللہ سے مانگتا, وہ منتیں مانگتا تو اللہ سے مانگتا, وہ مرادیں مانگتا تو اللہ سے مانگتا, وہ توکل کرتا تو اللہ پر کرتا, وہ نفع و نقصان کا مالک سمجھتا تو صرف ایک اکیلے اللہ کو سمجھتا. ہر اس شخص کو اللہ حکم دے گا جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا, اس کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا. جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا وہ لوگ جن پر رب کی رحمت ہوگی سجدوں کے نشان سے پہچانے جائیں گے. تمام جسم کو جلا کر جہنم انہیں راخ کر دے گی لیکن سجدے کے نشان کو نہ جلا سکے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے سجدوں کے نشان سے انہیں پہچان کر باہر نکالیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تمام کو حکم دیا جائے گا, فرشتوں سے حکم ہوگا کہ انہیں آب حیات میں ڈالا جائے. اس طرح سے وہ اگائیں گے. جب آب حیات میں ڈالا جائے گا جس طرح سے گھاس اگاتی ہے, ایک ایک شخص کا چہرہ ترو تازہ ہو جائے گا. اور پھر رب حکم دے گا انہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا, یہ اہل توحید ہے, یہ اہل ایمان ہے, انہیں جنت میں داخل کر دو. ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جنت میں داخل ہونے والا آخری انسان کی بات سناتا ہوں. میرا رب فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک بندے کو دیکھے گا جو جنت میں جانے والا آخری انسان ہوگا, اس کا چہرہ جہنم میں ہوگا. وہ دعا کرے گا ربنا, اے میرے رب, جب تک اللہ چاہے گا وہ دعا کرے گا. اس کے بعد مانگے گا, کہے گا اللہ مجھے جہنم سے نکال دے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور کہیں گے اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں کرے گا نا, اس کے بعد تو کوئی حاجت نہیں رکھے گا نا. وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے اب دوبارہ کوئی سوال نہیں کروں گا, بس جہنم سے نکال دے. تیری عزت کی قسم ہے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ اس پر رحم فرمائے گا, اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا. اللہ جب بندے کو نکال دے گا بندہ جہنم سے نکل جائے گا. پھر رب کے سامنے گڑ گڑائے گا, پھر رب کے سامنے دعائیں کرے گا, پھر منتیں کرے گا, پھر حاجتیں مانگے گا. اللہ تعالیٰ جب اس کے منہ کو پھیر دے گا وہ دیکھ کر خاموش ہو جائے گا. پھر جب دعا کرے گا تو کہے گا اللہ ایک التجا ہے, مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے ابھی وعدہ کیا تھا, تو نے میری قسم بھی کھائی تھی کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا, اب کچھ نہیں مانگے گا. اور لوگوں رحمت الہی کو دیکھیے, بندہ وعدہ کر رہا ہے, قسم کھا رہا ہے, پھر قسم توڑتا ہے, پھر دعائیں کرتا ہے, پھر رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. مالک کہتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے قریب کر دو. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں مانگے گا نا, اب کوئی آرزو نہیں رکھے گا نا, اب کوئی التجا نہیں رہے گی نا, اب کوئی حاجت نہ ہوگی نا. بندہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے, اب نہیں مانگوں گا, اب نہیں آرزو کروں گا, اب نہیں گڑ گڑاؤں گا. قربان جائیے رب کی رحمت پر, جنت کے دروازے پر پہنچا دیا جاتا ہے اور خاموشی سے جنت میں جھانکتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے. اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, رب کی رحمت سینے میں سما جاتی ہے. پھر خاموشی سے انتظار کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک رب چاہتا ہے تب تک خاموشی کے ساتھ انتظار کرتا ہے. پھر رب کی رحمت کو یاد کرتا ہے, وہ لوگوں قربان جاؤ رب کی رحمت پر. پھر التجائیں کرتا ہے, پھر آرزویں سناتا ہے, اللہ مجھے اس جنت میں داخل کر دے, اللہ تیری رحمت کا طلبگار ہوں. اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی اس دعا کو سن کر مسکرا دیتے
ہیں, کہتے ہیں ابھی کہہ رہا تھا کچھ نہیں مانگے گا, ابھی میری عزت کی قسم کھائی تھی, پھر سے مانگنے لگ گیا. بندہ پھر سے منتیں کرتا ہے, بندہ پھر سے سماجتیں کرتا ہے, کہتا ہے اللہ اپنی مخلوق میں مجھے سب سے بدتر مخلوق نہ بنا, اللہ مجھ پر رحم فرما دے, اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اس سے اللہ فرماتے ہیں مانگ, کیا مانگتا ہے, تیری آرزویں کیا ہے, تجھے عطا کیا جائے گا. رحمت الہی جوش میں آتی ہے, وہ مانگتا ہے, جتنا مانگتا ہے رب عطا کر دیتا ہے, اور جب عطا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے بس ہو گیا. وہ کہتا ہے اللہ راضی ہو گیا میں تجھ سے, اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو اس پر راضی ہو گیا, لیکن میں مزید تو نے جتنا مانگا ہے اتنا مزید تجھے ادا کرتا ہوں. یہ رحمت الہی ہے. لوگو بدن سے روح کے نکلنے سے پہلے اللہ کی رحمت کے لیے گڑ گڑانا شروع کر دو, اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. میرا وقت ختم پر ہے, چند ایک بات بتا کر اب کے آپ کے سینوں میں رحمت الہی کی تمنا کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی میری خشیت سے ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکال دے, اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اس آنکھ پر میں جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں. ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے, ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے, رحمت الہی کو مانگنے والے بنے. میرے دوستو پھر کیا ہوگا جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے, موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا, موت نہیں ہوگی. آخری بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب فیصلے ہو چکے ہوں گے, لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے, رب ندا لگائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیو. جب جنتی اللہ کی ندا سنیں گے, اللہ کی آواز سنیں گے تو کہیں گے لبیک و سعدیک ربنا, اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں, اے اللہ ہم حاضر ہیں. تو جب اللہ بندوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم مجھ سے راضی ہو چکے ہو؟ کیا کہیں گے اللہ؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو چکے ہو؟ ذرا رحمت الہی کو دیکھیے, اللہ سوال کرتے ہیں کیا تم ہم سے راضی ہو چکے ہو؟ بندے کہیں گے اللہ ہم تجھ سے کیسے ناراضی ہو جائیں, تو نے وہ نعمتیں عطا کی ہے, ہم کو تو نے ان نعمتوں سے نواز دیا ہے, اپنی مخلوق میں تو نے کسی کو ایسی نعمت سے نہ نوازا, اے اللہ ہم تجھ سے کس طرح سے راضی نہ ہو جائے. مالک اعلان کرتے ہیں میں تمہیں ایک اور خوشخبری سناتا ہوں, رحمت الہی دیکھیے. اللہ اعلان کریں گے میرے بندو آج کے بعد میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گا, آج کے دن میں تم سے راضی ہو چکا ہوں, آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. وہ کیا رحمت ہوگی جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا, اس کے بعد کبھی اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا. جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. لوگو اپنے آپ کو ایسے اعمال سے مزین کر لو کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم رحمت الہی ہم پر عام فرمانا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا, اللہ غلطیوں کو معاف فرمانا, اللہ عالم دنیا میں تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانا, اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا. اللہ جب تک زندہ رکھنا دعوت توحید کا داعی بنا کر زندہ رکھنا, اور جب موت عطا فرمانا تو اسی راہ میں موت عطا فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وعلیکم السلام. میرا سوال درود شریف کو متعلق ہے. درود شریف جو ہے اور سلام صرف نبی پہ بھیجنا ہے یا اولیاء اور مردوں پہ بھی بھیجنا ہے؟ سوال کیا ہے بھائی نے کہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بھیجنا ہے یا پھر کسی اور پر بھی بھیجا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ وہ درود ہے. صحابہ اکرام نے جب پوچھا اللہ کے نبی ہم آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں، نبی پاک علیہ السلام نے یہ درود سکھلایا. اور ہم جانتے ہیں کہ اس درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ کی آل بھی آ رہی ہے. کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل بھی آ گئی. انک حمید مجید، پھر رب کی بزرگی اور کبریائی بیان ہو رہی ہے. تو اللہ درود جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی خاص درود اپنی طرف سے نہ ایجاد کریں. جیسے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں پڑھا ہوں جہاں پر بدعات سکھائی جاتی تھی، تو وہاں ایک درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ عدد ما خلقہ، اس طرح کا درود. درود ہم اپنے سے نہ بنائیں، بلکہ وہی درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے امت کو. ذرا بتلائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود صحابہ اکرام کو سکھایا اس سے افضل میں اور آپ بنا سکتے ہیں الفاظ؟ ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں. تو اب یہ نام لے کر کے دوسروں پر بھی بھیجیں گے. ایسے ایسے درود اور ایسے ایسے سلام ایجاد کر لیے ہیں جو دین میں بدعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ جو کوئی دین میں ایسا کام ایجاد کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس پر میرا حکم نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے. تو ایسے ایسے درود نہ بنائے جائیں اس کی آڑ لے کر، بلکہ وہی درود پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے تمام آل پر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. بھائیوں کے پاس کوئی سوال؟ میں اپنے ایک غیر مسلمان دوست کو دعوت دے رہا تھا، تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی مطلب کوئی معافی نہیں. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیے جائیں گے جیسا کہ شیخ نے بتایا، لیکن جو شرک کرے گا وہ کبھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو رہنا ہے دوزخ میں. تو اس کا سوال تھا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور کبھی دوزخ سے نکلیں گے نہیں، اور اس کو کیسے سمجھا سکیں ذرا. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، پہلے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جان لینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خالق تمام مخلوق کا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کا، نہ کہ صرف انسانوں کا، بلکہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے یا کل کائنات ساروں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے. اور پھر اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. رب کی رحمت دیکھیے، تمہارے جتنے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے، انہ من یشرک باللہ، سورہ مائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ ان پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے. ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اللہ جب خالق ہے، پہلے تو ہم اچھی طرح سے جان لیں اور پھر ہمارے اس بھائی کو سمجھائیں کہ میرے بھائی اللہ کا حق ہے. اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں جب بنایا ہے، اور وہ نعمتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہے، وہ نعمتیں اسے گنوائے کہ اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرے سے نوازا ہے، تمہیں زندگی سے نوازا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو سورہ بقرہ، جبکہ تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں زندگی ملے گی، ثم الیہ ترجعون، تمہیں پلٹ کر اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو پہلے یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اس کو یہ بتائیں، رب کا تعارف کرائیں کہ ایسا اللہ جس نے کائنات کو ساری تخلیق کی، جس کی کئی نعمتیں ہم پر ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، دعوت جتنے بھی دائی حضرات ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا، جتنا زیادہ وہ اپنی بات سنانے کے بجائے اللہ کا کلام سنائیں گے نا، قرآن پاک سنائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے گا. شاید کہ قرآن کے سننے کے سبب اللہ اس کو ہدایت سے نواز دے. تو کوشش یہ کریں سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیں، اور جب وہ اللہ کا تعارف جان لے
تو پھر اس کا دل گوارا ہی نہیں کرے گا کہ کیسے میں رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤں. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا سینہ گوارا نہیں کرتا کہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں. میں تو بہت دور کی بات ہوں, لوگوں کو میں یہ دیکھتا ہوا گوارا نہیں کر سکتا کہ لوگ میرے اللہ کے ساتھ شرک کرے. اور جب ہم اس نان مسلم بھائی کو جب رب کی معرفت کرائیں گے, اس کی نعمتیں گنوائیں گے, تو وہ خود کہے گا کہ میں انشاءاللہ میں دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے نہیں دوں گا. تو اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں, اسی کا قانون ہے, اسی کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی کے پاس سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ سچ اور جھوٹ, دوزخ اور جنت کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے. جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ خبر میں ہی رہے گا قیامت تک, یا اس کا فیصلہ خبر میں بھی ہوگا جنت یا دوزخ کا؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیے. جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے, اور وہ فرشتے اس کے پاس پہنچ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کو رب کی رضا کی بشارتیں سناتے ہیں, اور وہ روح راضی ہو کر نکل پڑتی ہے. اور جو بندہ جس کے لیے جہنم طے ہو چکی ہے, وہیں سے اس کا سفر اتنا بھیانک حالت میں شروع ہوتا ہے کہ دوزخ کے فرشتے اس کے لیے دوزخ سے کفن لاتے ہیں, اور جو جنت کا فرشتہ ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اس کے لیے جو جنتی بندہ ہے, جو اللہ کا فرمانبردار بندہ ہے, جو اہل ایمان میں سے ہوتا ہے, مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو جنت کا کفن اس کے ساتھ لاتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ صرف کفن لایا جائے گا بلکہ جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو لائی جائے گی, اور سارا آسمان اس خوشبو سے معطر ہو جائے گا. اور جب اللہ کی بارگاہ میں اس ایمان والے کی روح کو لے جایا جاتا ہے آسمانوں کی طرف, تو سب سے پہلے آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں. اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس کی روح آسمانوں پر اوپر جاتی ہے. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں طویل اس بات کو بتاؤں, میں مختصر کرتا ہوں. الغرض کہ اس کی روح کو جب اللہ کے قریب لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اسے خوشخبری سناتے ہیں, اور اس کی روح کو واپس پلٹا دینے کے لیے کہتے ہیں, اور روح کو پلٹایا جاتا ہے, اور روح قبر میں آتی ہے, سوال و جواب ہوتے ہیں. اور پھر ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کچھ کو جلایا جاتا ہے تو کچھ ہوتا ہے, تو وہاں پر سوال جواب کیسا, اور وہاں پر جو ہے اکثر لوگ اٹھاتے ہیں وہاں پر کس طرح سے عذاب دیا جائے گا. تو میرے بھائی اللہ قادر ہے, جب اسے جلایا جائے گا نا تو اس کے ذرات ہو جاتے ہیں. جانتے ہو نا ذرہ کبھی سوراخ پڑ جائے اور اندھیرے میں جب سورج کی روشنی آئے تو چھوٹے چھوٹے ذرات دکھتے ہیں اس میں اڑتے ہوئے. تو جب اس آدمی کی بدن کے جلانے پر ذرات ہو جاتے ہیں یا اس کو جانور نگل جاتا ہے تو اس ذرات پر بھی اللہ قادر ہے اس کی روح کو ڈال کر عذاب دے سکتا ہے. یقیناً اللہ قادر ہے. تو پھر اس کی روح اگر ایمان والا ہے تو واپس پلٹائی جاتی ہے, اور اس کی روح کو علیین میں لکھ دیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو آرام کی نیند سلا دیتے ہیں قبر میں. اور جو بندہ نافرمان ہوتا ہے, جس کی کفر پر اور شرک پر موت ہوتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کی روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے غضبناک فرشتے آ کر اسے خوف دلاتے ہیں, اور اس کی روح کو نکال کر جہنم کی ٹاٹ میں لپیٹ لیا جاتا ہے, اور اس کو آسمانوں کی طرف جب لے جایا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی قبیح بدبو آ رہی ہے, یہ کتنی گندی بو آ رہی ہے. اور کون ہے؟ جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے پہلے آسمان پر ہی پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ فلاں ابن فلاں. تو کہا جاتا ہے کہ آسمانوں میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, واپس پلٹا دو. وہیں سے اس روح کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پٹخ دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث, علامہ البانی صحیح قرار دیتے ہیں, اس کو پٹخ دیا جاتا ہے, اس روح کو قبر میں ڈال کر وہیں سے عذاب شروع کر دیا جاتا ہے. وہ فیصلے کی گھڑی ضرور ایک دن متعین ہے. رب جسے چاہے معاف کر دے, رب جسے چاہے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے, اور جسے چاہے اللہ عذاب کا مستحق فرما دے. جزاک اللہ خیر. میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.